دو فیملیز تو ڈسٹرب ہوتی ہیں، لیکن جو بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، کیا نفسیاتی مسائل جو ہیں ہمارے معاشرے میں بہت سارے بڑھتے جا رہے ہیں، وہ بھی ڈرگز بڑھتی جا رہی ہیں، نشے کی طرف لوگ بہت زیادہ جا رہے ہیں، تو کیا اس کی وجہ ایک یہ بھی تو نہیں ہے؟ اس پہ یہی آتا ہے کہ اگر ڈرگز کیسز کو آپ دیکھیں نا، تو جو سینسٹیو ہوتے ہیں بچے یا بچیاں، تو جن میں ایک ہوتا ہے نا کہ ہر بندے کی ٹالرنس ایک جیسی نہیں ہوتی ہے. میں نے کچھ بڑے کھلے دل سے چیزوں کو برداشت کر لیا، آپ میں اتنی ٹالرنس نہیں ہوگی، آپ بہت جلدی ہمت ہار دو گے. تو جو لوگ پرابلمس کو فیس نہیں کرتے ہیں، برے رویوں کو فیس نہیں کر سکتے ہیں، جن کو لڑنا نہیں آتا، جن میں وہ پھر لوگ جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا فرار کا راستہ ڈھونڈتے ہیں. پھر ان کو لگتا ہے کہ ڈرگس جو ہے نا وہ ایک نعمت ہے، کہ وہ وقتی طور پر ان کو سکون ملتا ہے، وہ دنیا کو بھولے ہوتے ہیں تو وہ لگتا ہے. تو جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ تو ڈرگس والا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. اس پہ یہاں پہ ہونا چاہیے کہ ہماری سوسائٹی میں ایسی کچھ ہونی چاہیے، سیشنز ایسی ہونی چاہیے، سٹنگز ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں پہ ہم دیکھیں سوشل میڈیا کے تھرو ہم اپنے بچوں کو یہ بھی تو اویئرنیس دے سکتے ہیں نا کہ بھئی اس سوشل میڈیا کا، موبائل فون کا، نیٹ کا آپ اس طرح سے یوز کریں تو یہ آپ کے لیے فائدے مند ہے. یہ چیزیں آپ کے لیے ہمیں باقاعدہ طور پہ اس پہ تھوڑی کوئی کیمپین چلانی چاہیے. اس میں بہت ساری این جی اوز اپنا رول پلے کر سکتی ہیں، حکومت کر سکتی ہے، آپ کر سکتی ہیں، میں کر سکتی ہوں. ہم کم از کم اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو تو کر سکتے ہیں نا. تو اس میں یہ ہے کہ اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں نا ان کو آپ اویئرنیس دینا شروع کر دیں، آپ ان کو اپنے کیمپ میں شامل کریں، آپ ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں. دیے سے دیا جلتا ہے. اگر ہم کوئی بھی پازیٹیو رول پلے کریں گے اپنی سوسائٹی میں، بچوں کو ایک چیز دکھائیں گے. دیکھیں ایک کم عمر بچہ، اس کو اپنے اچھے برے کا نہیں پتا، تو گھروں میں ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے. گھر سے جب میں نکلتی ہوں گھر سے تو میرے بابا مجھے یہی کہتے ہیں کہ مجھے اپنی بیٹی پہ اعتماد ہے کہ میری بیٹی جب گھر سے آئے گھر واپس آئے گی تو سر اٹھا کے آئے گی. کہ ٹرسٹ نہ کرنا بھی، اعتماد نہ کرنا بھی ایک وجہ نہیں ہے؟ ٹرسٹ کیوں نہیں کیا جاتا جب بچے ٹرسٹ آپ کا توڑ دیتے ہیں؟ ماں باپ تو ٹرسٹ کر کے ہی آپ کو گھر سے بھیجتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ایک کامیاب انسان بنے، ایک پورے اعتماد شخصیت بنے، سوسائٹی میں موو کرنا وہ سیکھیں، کیونکہ انہوں نے باہر نکلنا ہے، کام کرنا ہے، اسی سوسائٹی میں موو کرنا ہے. ماں باپ تو آپ کو یہ ٹریننگ دیتے ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پہ اب ایسا ہے کہ ماں باپ بھی اپنی ذمہ داریاں اس طرح سے نہیں نبھا رہے. تو اس کی ریزن پہ یہ ہوتی ہے کہ بچے اچھے برے کی تمیز بھول رہے ہیں. وہ چاہے لڑکے ہیں چاہے لڑکیاں ہیں، بے جوڑ شادیاں ہو رہی ہیں، گھروں سے باہر کے شادیاں ہو رہی ہیں، اور جس کا نتیجہ پھر یہ ایک مین ریزن ہے جس کی وجہ سے طلاق جو ہے وہ تیزی سے ہماری سوسائٹی میں جو ہے نا یہ پھیلتا جا رہا ہے، یہ زہر. نفسیاتی مسائل کے اوپر تھوڑا سی میں کرنا چاہوں گی بات کہ بچوں کی نفسیات میں شرح بڑھتے، ان کو سائیکو پیشنٹ ہونے میں، ان کو بہت زیادہ سینسٹیو ہونے میں کیا ماں باپ کا کتنا رول ہے؟ دیکھیں جو بچہ ہوتا ہے نا، جب وہ تھوڑا سا سمجھدار ہوتا ہے 3 یا 4 یا 5 سال میں، یعنی کہ جب وہ رویوں کو سمجھنا شروع کرتا ہے، جب وہ رشتوں کو سمجھنا شروع ہوتا ہے، یہاں سے اس کی ٹریننگ سٹارٹ ہوتی ہے. جب وہ گھر میں دیکھے گا کہ ماں باپ لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار پٹائی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو تانے دیے جا رہے ہیں، تو وہ بچہ، اس کی شخصیت دب جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کے سیکھنے کی عمر ہوتی ہے، وہ اس کی بیس بن رہی ہوتی ہے. تو جب بچے کی بیس جو ہے اس میں ایک خوف ہوگا، ایک ڈر ہوگا، اس میں ایک احساس کمتری ہوگا، اس کی شخصیت پھر بکھر جائے گی. وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب بڑا ہوگا تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ پیرنٹس کے ان رویوں کی وجہ سے ڈیفینیٹلی وہ پھر پازیٹیو سائڈ پہ نہیں جائے گا، وہ پھر نیگیٹو چیزوں میں جو ہے نا وہ سکون ڈھونڈے گا، کوئی فرار ڈھونڈے گا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو کمزور ہوتے ہیں نا لوگ، یا جن کی بیس یا جن کی تربیت گھر سے اس طرح سے نہیں ہوئی تھی، دیکھیں یہ ہمارا ایک فیملی یونٹ ہے، اس میں ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. اگر صرف عورتوں پہ بات تو چھوڑ دی جائے کہ جی عورتیں ہی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، اویئرنیس کے نام پہ عورتیں اپنے رائٹس کی بات کر رہی ہیں، تو رائٹس تو جب ہمارے مذہب نے ہمیں دے دیے تو ہمیں رائٹس کہنے کی ضرورت کیوں پڑے؟ ہمیں بنا کہے کیوں نہ مرد اپنے ہمارے رائٹس دے؟ عورت کیوں رائٹس مانگتی ہے؟ کیونکہ اس کو نہیں مل رہے ہیں. تو اس وجہ سے عورت بات، تو مرد کو کیوں برا لگتا ہے کہ عورت اپنے رائٹس کی بات کرتی ہے؟ جو ایک خاندانی مرد ہوگا، جو ایک جس کا فیملی بیک گراؤنڈ اچھا ہوگا، جس کی تربیت اچھی ہوگی، انہوں نے بیویوں کو گھروں میں بٹھایا ہوا ہے، باعزت طریقے سے بٹھایا ہوا ہے، وہ ان کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں. اگر شوہر اپنے اس کو فائنینشلی اس طرح سے سپورٹ نہیں کر رہا، وہ اس کی بیوی اس کا ساتھ دینے کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہے، تو اس کو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس کو پازیٹیو طریقے سے آگے لے کے جانا چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے. عورت اگر برے حالات میں مرد کا ساتھ دیتی ہے تو مرد کیوں نہیں پھر برے حالات میں عورت کا ساتھ دے سکتا؟ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے رویوں میں خرابیاں ہیں، جس کی وجہ سے سوسائٹی جو ہے نا اس طرح سے تباہی کی طرف جا رہی ہے. بہت شکریہ ناظرین. نوین، بہت شکریہ نوین، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا بہت ہی خصوصی ٹاپک تھا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ آپ کی ہوسٹ پریشی خان نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.